المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. محرم کا مہینہ ختم ہو کر کے ہجری سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کچھ دن گزر بھی گئے ہیں. اس مہینے کا نام ہے سفر. سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ سفر کا نام سفر کیوں پڑا؟ سفر اور اردو میں بولتے ہیں صفر، ہے نا؟ دونوں عربی میں جب تین حروف ایک جیسے ہوں تو زیر زبر میں کچھ بھی فرق ہو معنی گھوم پھر کے آتا ہے. تو سفر اور صفر دونوں کے معنی میں خالی ہونا پایا جاتا ہے. صفر خالی ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو سفر کا نام سفر اس لیے پڑا کیونکہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. اس سے پہلے ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس سے پہلے ذوالقعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. لگاتار 3 حرمت والے مہینوں میں حج میں اور حج کی چیزوں میں مکہ والے مشغول رہتے تھے. اور جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہوئے مکہ سے باہر نکل جاتے تھے تجارت کے لیے یا بہت سارے لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے جن پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا، تو مکہ خالی ہو جاتا تھا. تو اس لیے سفر کے مہینے کا نام پڑ گیا سفر، کیونکہ مکہ خالی ہو گیا. مکہ کو ان لوگوں نے صفر کر دیا، تو مکہ کو خالی کر دیا، اس لیے اس کا نام پڑا سفر. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ سفر کا نام سفر اس لیے پڑا کیونکہ حرمت والے مہینے ختم ہوئے اور اس کے بعد میں وہ لوگ جب نکلتے تھے تو عام طور پر ان کا جینا لوٹ مار پہ ہوتا تھا. تو جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی اس کو صفر کر دیتے تھے، اس سے سب کچھ چھین لیتے تھے، اس کو زیرو کر دیا کرتے تھے. تو چاہے یہ معنی ہو چاہے یہ معنی، انہی 2 اسباب کی وجہ سے سفر کا نام سفر پڑا. اور سفر کے مسئلے میں جاہلیت کے لوگ 2 طرح کا گڑبڑ کیا کرتے تھے، 2 طرح کی خرابی تھی. میرے بھائیو، میں نے بلا کسی تمہید کے ڈائریکٹ جو ہے موضوع پہ شروع کیا کیونکہ الحمدللہ تمہیدات آپ سب سنتے رہتے ہیں. تو 2 طرح کا مسئلہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے. ایک مسئلہ تو یہ کہ انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا کھیل کر رکھا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. جو یہ لوگ مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں یا اس میں دیری کرتے ہیں یا اس میں منمانی کرتے ہیں، یہ مزید کفر ہے ان کا. کفر میں بڑے ہوئے ہیں اس معاملے میں اور اس معاملے میں گمراہ ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں نحوست کا تصور رکھتے تھے. اس مہینے کے ساتھ نحوست کے مسئلے پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے وہ حدیث پڑھ کر کے. اس سے پہلے بتا دیں کہ یہ جو کھیل ہوتا تھا مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا، وہ کھیل کیا تھا اور کس طرح ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں. 12 مہینے سال کے بنائے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت اور عزت والا بنایا ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ایک ساتھ آتے ہیں اور رجب سب سے الگ ہے. یہ لوگ اس کو آگے پیچھے کیسے کیا کرتے تھے کہ جیسے سفر کو محرم کہہ دیا کرتے تھے، محرم کو سفر کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر حج کا مہینہ ختم ہو گیا، حج ہی میں اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال اگلا جو مہینہ آ رہا ہے محرم، یہ محرم نہیں رہے گا بلکہ سفر رہے گا اور یہ حلال مہینہ رہے گا. اور جب سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ محرم رہے گا، وہ حرام رہے گا، کیونکہ ان کو لوٹنے کی ضرورت پڑ گئی. جو چیزیں حرام تھیں حرمت والے مہینے میں، اس کو ختم کر کے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے حلال مہینہ مل جائے، تو یہ آگے پیچھے اس کو کر لیا کرتے تھے. تو حج کے مہینے میں اس کا اعلان کر دیا کرتے تھے. اسی لیے اور یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے کو اگر محرم کر دیا جائے یا ویسے ہی سفر تک عمرہ نہ کیا جائے. حج کا مہینہ پورا ہو گیا،
اس کے بعد محرم گزر جائے، اس کے بعد سفر گزر جائے، سفر کے گزر جانے کے بعد ہی دوبارہ حج کے آنے والوں کا، عمرہ آنے والوں کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں 1489 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1240 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرنا اس روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے، اور محرم کو پھر سفر بنا لیا کرتے تھے، یعنی محرم کا مہینہ جو حرمت والا اس میں سفر کر لیتے تھے، اس کو سفر کہہ کر کے اس کو بھی حرمت والا بنا دیتے تھے اور محرم کو آگے کر دیتے تھے، اور کہتے تھے اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمرۃ لمن اعتمر۔ جب اونٹوں کے پیٹھ پر جو نشان زخم کے پڑ گئے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کر کے حج کرنے جاتے تھے، اونٹ پہ اپنے سامان لادا کرتے تھے، تو اونٹ کے پیٹھ پہ، اونٹ کی پشت پہ زخم آ جاتا تھا، نشان آ جاتا تھا، تو کہتے تھے جب یہ نشانات مٹ جائیں، ٹھیک ہو جائیں اور ان کا کوئی اثر باقی نہ رہ جائے اور سفر کا مہینہ نکل جائے، اس کے بعد عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ حلال ہو جائے گا، پھر آنا آرام سے عمرہ کرنے۔ لیکن جب تک پیٹھ پہ نشانات باقی ہیں، جب تک سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تب تک عمرہ کرنے کوئی نہ آئے۔ تو اس حدیث میں کہا گیا یجعلون المحرم سفراً، کہ وہ محرم کے مہینے کو سفر بنا لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کچھ اور بھی باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنادہ ابن عوف ابن امیہ الکنانی یہ حج کے موسم میں آتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا، کہتا تھا سنو، ابو ثمامہ اس کی کنیت تھی، ابو ثمامہ لا یعاب ولا یجاب، کہ ابو ثمامہ پر نہ کوئی عیب لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کو کوئی رد کر سکتا ہے، اس لیے وہ کہتا تھا سنو الا وان سفرا العام الاول حلال فنحرمه عاما، پچھلے برس سفر کا مہینہ حلال مہینہ تھا، اس سال ہم اسے حرام کر دیں گے، اور اس سال جو ہے اس کو پچھلے سال حرام کیا، اس سال حلال کیا تو اگلے سال پھر حرام، اس طرح وہ رد و بدل اس میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کیا کرتے تھے۔ اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی قبیلے، حوازن، غطفان، بنو سلیم، یہ سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ میں لگتے تھے، اور پھر جب اگلا سال آتا تھا تو کہتے تھے پچھلے سال ہم نے سفر کو حرام کہا تھا، اس سال سفر نہیں حرام رہے گا، محرم حرام رہے گا۔ تو یہ من کی مرضی یہ کیا کرتے تھے۔ اہل علم نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے جیسا کہ امام ابن العربی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں بیان کیا۔ اسی طرح سے ایک معنی اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سفر کو بھی حرمت والے مہینوں میں سے جوڑ لیتے تھے، اس طرح حرمت والے بڑھا دیتے تھے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، تو سفر کو بھی اس میں جوڑ دیتے تھے تو کل کتنا ہو جاتا تھا؟ 5 ہو جاتا تھا۔ تو حرمت والے مہینے یہ بڑھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے معبودوں کا حکم آیا ہے کہ اس سال محرم کے بعد اگلا مہینہ سفر بھی حرمت والا رہے گا۔ تو یہ ان کی منمانی تھی، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جو قائدین ہوتے تھے، جو قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، وہ منمانی کر کے اس طرح کا اعلان کروایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی وہ کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ ایک تو ہے ہی، ایک مہینہ اور سفر کا بنا لیتے تھے، کہتے تھے اس سال سفر دو مہینہ سفر رہے گا، تو بجائے اس کے ایک مہینہ سفر رہنے کے 2 مہینہ سفر کا رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک سفر کے معاملے میں ان کا کھیل یہ بھی چلتا تھا کہ وہ حج کو اپنے حساب سے رکھتے تھے۔ 2 سال محرم میں حج کریں گے، پھر 2 سال سفر کے مہینے میں حج کریں گے، پھر 2 سال ربیع الاول میں حج کریں گے، ایسے پورے سال گھماتے رہتے تھے حج کو خالی ذوالحجہ کے مہینے میں نہیں رکھتے تھے، وہ حج کو گھماتے رہتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ وہ ذوالحجہ میں 2 سال، پھر محرم میں 2 سال، پھر سفر میں 2 سال، اس طرح سے ایک مہینے میں 2 سال حج کیا کرتے تھے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کے حساب سے وہ ذوالقعدہ میں حج ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر وہ مہینہ ذوالحجہ میں حج کا تھا، یعنی اپنے وقت پہ آ گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ اب زمانہ گھوم پھر کے اس حالت پہ آ گیا ہے
کہ جس حالت پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو حج کا اس میں 1 مہینہ رکھا تھا, باقی مہینے حج کے لیے نہیں تھے. تو ان لوگوں نے حج کے مہینوں کو باقی مہینوں میں گھمایا تو انہوں نے اس میں خرابی کر دی, لیکن گھوم پھر کے حساب درست ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے پہنچے. تو یہ جو ہے جو ان کی خرابیاں تھیں اس کے تعلق سے سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کر لینے کے تعلق سے. اس کے بعد سفر میں جو دوسری خرابی ان کی تھی سفر کے مہینے میں وہ یہ تھی کہ اس مہینے کو وہ منحوس مانتے تھے اور اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے, اس مہینے میں تجارت کا کوئی نیا سفر نہیں شروع کرتے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. یہ صحیح بخاری میں 5387 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2220 نمبر پہ ہے. صحیح بخاری میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے, اس لیے نمبر کئی نمبر اس کے ہو سکتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں جو سفر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تو فرمایا لا عدوہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں, اور دوسرا فرمایا ولا طیرہ اور بدشگونی پرندوں کا اڑانا کوئی چیز نہیں, تیسری چیز فرمایا ولا حامہ اور کھوپڑی کوئی چیز نہیں, اور چوتھی چیز فرمایا ولا سفر اور سفر کوئی چیز نہیں. تو باقی کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے کیونکہ آج وہ درس کا عنوان نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عنوان پر زیادہ بات ہو, انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی بھی تفصیل کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں, تو سفر سے کیا مقصود ہے؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کی بہت ساری تفسیر آئی ہے, جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو وہ لوگ منحوس مانا کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یا سفر کے مہینے میں بدشگونی لیا کرتے تھے کہ یہ تو سفر کا دن ہے, یہ تو سفر کی رات ہے, تو اس بدشگونی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. انشاءاللہ ہم بدشگونی پہ تفصیل میں آئیں گے. پہلے یہ بتا دیں کہ سفر کے بارے میں اور کیا کیا معنی بنتا ہے, سفر کا معنی کیا بنتا ہے. سفر کا دوسرا معنی یہ جو ہے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک بیماری ہوتی تھی جو اونٹ کے پیٹ میں پیدا ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے اونٹ ایک کے بعد ایک بیمار ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو ان کا یہ تصور تھا کہ یہ بیماری اگر ہو جائے تو یہ بیماری منتقل ہوتی ہے, ایک اونٹ سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو رد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹوں میں باہر سے ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور اس اونٹ کی وجہ سے ہمارے سارے اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ پہلا اونٹ کیوں خارش زدہ ہوا تھا؟ پہلے اگر یہی بات ہے کہ کسی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگتی ہے تو پہلے اونٹ کو بیماری کیسے لگی؟ اس کا مطلب بیماری کسی بیمار اونٹ کے آنے کی وجہ سے نہیں لگتی, بلکہ اللہ کے چاہنے سے بیماری ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوت چھات کا تصور تھا اسے باطل قرار دیا, اسے ختم کر دیا. اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بیماری ہوتی تھی جس کے بارے میں ان کا تصور ہوتا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے پیٹ میں سانپ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں سانپ پیدا ہو جاتا ہو. یا اسی طرح سے سفر کو جو آگے پیچھے کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں, تو مطلب اس کا مقدم یا مؤخر کرنا کوئی چیز نہیں, یا اسے منحوس سمجھنا کوئی چیز نہیں. تو یہ سارا کا سارا معنی اس میں داخل ہے. سفر کے تعلق سے یا بدشگونی کے تعلق سے ہم یہ جان لیں کہ بدشگونی لینا یہ ہمیشہ مشرکوں اور کافروں کا طریقہ رہا ہے, مسلمانوں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی یہ بات ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے. مثلا موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدشگونی لینا شروع کیا. جب مصیبت میں پھنستے تھے تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے وجہ سے, اور جب اچھے خیر میں ہوتے تھے تو کہتے یہ ہماری محنت کا پھل ہے, اپنا خیر میں ہے تو محنت کا پھل ہے, اور جب مصیبت میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے. تو بدشگونی لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, ان کے ماننے والے, ایمان والے, اطاعت گزار
وفاشعار لوگ تھے، تو ان سے تو برکت کا تصور ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ان سے نحوست کا تصور ہو۔ تو یہ اہل کفر کا اور اہل شرک کا طریقہ ہے کہ وہ نیک لوگوں سے بجائے برکت سمجھنے کے ان کو منحوس سمجھتے ہیں، اور حالانکہ کسی دن میں، کسی رات میں، کسی انسان میں، کسی فرد میں اپنے طور پر نہ برکت ہے نہ نحوست ہے، اس کے اعمال و کردار کی وجہ سے برکت یا نحوست ہے۔ اگر نیکیاں ہیں تو برکت ہے، اگر برائیاں ہیں تو نحوست ہے۔ تو معصیت اور اطاعت کے اعتبار سے نحوست یا برکت ہوتی ہے، کسی کی ذات یا شخصیت کے اعتبار سے نحوست یا برکت نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا قرآن پاک میں جگہ جگہ رد فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی ابھی حدیث آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ صحیح بخاری میں دوسری جگہ یہ حدیث ہے 5757 پہ، 57 دو بار کہہ لیجئے، 5757، اور صحیح مسلم میں وہی 2220 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس تصور کو رد کیا کہ سفر میں کسی قسم کی نحوست ہے، اور آپ نے اس نحوست کو ختم کرتے ہوئے یا اس کے برائی کا اعلان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفال، کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں اور بدشگونی کوئی چیز نہیں اور پرندے اڑانا کوئی چیز نہیں، البتہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے، جو مجھے پسند آتی ہے وہ فال ہے۔ فال کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وما الفال، اے اللہ کے نبی فال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، پاکیزہ بات۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5776 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 2224 نمبر پر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے فال پسند ہے، اور پوچھا گیا فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھی بات۔ اچھی بات کیا؟ مثلا ایک آدمی بیمار ہے اور کوئی آ کے کہتا ہے، تندرستی کا ذکر وہاں کرتا ہے، سلامتی کا ذکر کرتا ہے، تو آدمی سلامتی اور تندرستی کی بات سن کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ سلامتی کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ سلامتی آئے گی۔ تو یہ ہے اچھی بات۔ جیسے کسی نے کہا او کامیاب، ایک کامیاب انسان، آدمی ناکام ہو لیکن ناکامی میں جب اپنے آپ کو کامیاب سنے تو خوشی محسوس کرے کہ میرے ساتھی نے مجھے کامیاب کہا ہے اور انشاءاللہ کامیابی میرے لیے قدم بوس ہوگی۔ تو اچھے کلمات کو سن کے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ فال ہے، اور بری باتوں کو سن کر کے اللہ سے بدگمانی میں مبتلا ہو جانا یہ بدشگونی ہے۔ تو اللہ سے بدگمانی کرنا بدشگونی ہے اور وہ حرام ہے اور وہ شرک ہے، اور فال لینا یہ اللہ سے خوش گمانی ہے، اس لیے یہ توحید کا حصہ ہے، یہ شرک کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی 3919 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عروہ ابن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر آیا، پرندے اڑانے کا۔ بدشگونی کیسے لیتے تھے؟ گھر سے نکلتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے یا ہرن کو بھگاتے تھے، دوڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو کہتے تھے معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، اگر بائیں طرف اڑ گیا تو کیا کہتے تھے کہ نہیں اب تو خراب ہو جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں میں اس طرح کا تصور پایا جاتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی یا کتا راستہ کاٹ گیا یا کانا یا اندھا نظر آ گیا یا کوئی معذور یا اپاہج سامنے سے آ گیا یا بیوہ عورت سامنے سے آ گئی یا اسی طرح سے الٹی ہانڈی سامنے سے آ گئی یا اسی طرح سے سر مڈا ہوا کوئی شخص نظر آ گیا یا دنیا بھر کی خرافات، قسم قسم کے ایسے لوگ، یا دودھ کا گلاس گر گیا، پانی الٹ گیا، بدن پہ چائے گر گئی، یا گھر سے نکلے ہی تھے کہ گاڑی خراب ہو گئی، سائیکل سے گر پڑے، یا کوئی اور مسئلہ، اس قسم قسم کی چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ ان سے بدشگونی لیا کرتے ہیں کہ اب تو آگے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کس کا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا ہے نا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اپنا چہرہ دیکھا کرو صبح آئینہ رکھ کر کے۔ بہرحال تو آدمی اپنے ہی آپ کو نہ منحوس سمجھنے لگے، اس لیے یہ بات بھی غلط ہے۔ بدعت کا مقابلہ کبھی بدعت سے نہیں کیا جاتا، بدعت کا مقابلہ سنت سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کہے اپنا چہرہ دیکھ لو، تو اپنا چہرہ دیکھ دیکھ کے معاملہ خراب ہوگا تو کہے گا میں منحوس ہوں، حالانکہ انسان خود بھی منحوس نہیں اور دوسرا بھی منحوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ہونا ہے، اور ہم تقدیر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے جو لکھا، خیر لکھا تو خیر ہوگا، شر لکھا تو شر ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سب سے اچھی چیز فال ہے۔ پہلے فال کی بات گزر چکی،
کہ اچھی بات، پاکیزہ بات، ولا ترد مسلمہ، اور بدشگونی کی وجہ سے کوئی مسلمان واپس نہیں ہوتا۔ ایک کام کے لیے ہم نکلے تھے، کوئی بدشگونی کی بات آ گئی جس کے بارے میں لوگوں کا بدشگونی کا تصور ہے، مسلمان اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، کام کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کام کو چھوڑ دیا تو گویا شرک اس کے دل میں داخل ہو گیا، شرک داخل ہو گیا، لیکن اگر کام کو نہیں چھوڑا، وہ بڑھ گیا، قدم بڑھا دیا، تو گویا اس نے شرک کو پوری طرح سے جواب دے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا بھروسہ اس نے قائم رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آ جائے تو کہو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اے اللہ، نیکیوں کا لانا، بھلائیوں کا لانا تیرے بس کی بات ہے۔ اے اللہ، بھلائیوں کا لانے والا، بھلائیوں کو، نعمتوں کو، اچھائیوں کو دینے والا تو ہے، اور مصیبتوں کا ٹالنے والا اے اللہ تو ہے، اور تیرے بغیر نہ ہمیں ہلنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کرنے کی طاقت ہے، نہ کچھ اپنے سے ہٹانے کی طاقت ہے، نہ کچھ بھلائی حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا بک، تیرے بغیر ہمارے اندر کوئی حرکت اور کوئی طاقت ہے نہیں، تیرے دینے سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کے ذریعے سے کہ بدشگونی کو دفع کیا جائے گا۔ اب ڈائریکٹ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، پھر ابھی علاج کی طرف آتے ہیں کہ بدشگونی کا علاج کیا ہے۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 3910 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1614 نمبر پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کتنی بار فرمایا؟ 3 بار فرمایا، تاکید کرنے کے لیے کہ پرندے اڑانا، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اچھی طرح سے اسے سمجھ لو اور دل میں بیٹھا لو۔ اور اس کے بعد وما منا الا، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے دل میں کبھی نہ کبھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے۔ ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ختم کرے گا توکل کے ذریعے سے، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی کو اس طرح کی چیز آ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور کرے گا۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، یعنی چاہے حدیث موقوف ہو چاہے مرفوع ہو، دونوں میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ صحابی کی بات سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تب تو سر آنکھوں پر ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ہم میں سے کسی کے دل میں کبھی بھی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے، چونکہ جاہلیت کا بقایا رہتا ہے اور انسان کمزور دل کا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح کا خیال آ جاتا ہے کہ شاید آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ آدمی کبھی ابھی سوچ لیتا ہے شاید فلاں آدمی سے ملنا میرے لیے اچھا نہیں ہے، شاید فلاں کام میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لغو خیالات آ جاتے ہیں، شیطان کا وسوسہ آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی آ جاتا ہے انسان کے دل میں، کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ختم کیسے ہوگا؟ توکل کے ذریعے۔ اللہ پہ توکل کر کے اس تصور کو فوراً ہی مٹا دے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہی ہوگا۔ میں اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کا نام لے کر کے، یہ کام اگر حلال ہے، درست ہے، جائز ہے میرے لیے تو میں کروں گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کرے گا تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس تعلق سے ایک قصہ سناتے ہیں بڑا دلچسپ، کہ ایک شخص بڑا بدشگونی لینے والا تھا، ہر چیز میں بدشگونی کے پہلو نکال ہی لیتا تھا، اور جو لوگ بدشگونی لینے والا بن جائیں کبھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ ہر چیز میں انہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز نظر ہی آ جاتی ہے جس میں وہ غم میں مبتلا ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ تو بادشاہ کو اسے بلانا ہوا تو کہا کہ وہ تو بڑا بدشگونی لینے والا ہے، کس کو بھیجیں کہ وہ اچھا شگون لے؟ تو اقبال نام کے آدمی کو، ایک خوبصورت انسان جس کا نام اقبال تھا، تو حسن و جمال اور اقبال کے معنی بلندی، یہ نام دے کر کے بھیجا اس کے پاس گیا اور کہا کہ تم کو بادشاہ نے دعوت دی ہے اور مجھے اقبال کو تمہارے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سوچتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اقبال کا الٹا کرو تو آتا ہے لا بقا، یعنی باقی نہیں رہنا ہے، یہ تو جائیں گے تو آج مار دیے جائیں گے۔ کہا نہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو لوگ ہر چیز میں بدشگونی ہی ڈھونڈیں تو ان کو اچھی اچھی چیزوں میں بھی بدشگونی کی کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے۔ تو یہ جہالت سے انسان کو دور رہنا چاہیے، اسی لیے شریعت نے ہمیں اس کا علاج دے دیا کہ
یہ کفریہ چیز ہے، یہ مشرکانہ چیز ہے، اور ہم اہل توحید ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ چیز ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ بہرحال مسند احمد میں ایک حدیث ہے 7045 نمبر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس آدمی کو اس کی ضرورت سے بدشگونی واپس کر دے تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ جا رہا تھا اور کوئی بدشگونی کی چیز آ گئی اور واپس آ گیا، گھر سے نکلا بدشگونی کی چیز آ گئی واپس آ گیا، تو ایسا شخص شرک میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اگر واپس نہیں آیا، چلتا رہا اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو وہ شرک سے محفوظ رہا۔ تو شرک میں مبتلا کون ہوا؟ جس نے بدشگونی کو مان لیا، بدشگونی کے مطابق عمل کر لیا، تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی جو یہاں ہے۔ ایک دعا وہ تھی جو کہ سنن ابی داؤد میں، اور ایک دعا یہ ہے جو کہ مسند احمد میں آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ خیر تو بس تیرا خیر ہے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر ملنا ہے تو تیری طرف سے ملنا ہے، کوئی اور خیر کو دے نہیں سکتا، اور اللہ خیر دے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ولا طیر الا طیرک، اے اللہ یہ پرندے جو دائیں بائیں اڑتے ہیں یہ سب تیرے ملکیت میں ہیں، تو جدھر چاہے ان کو اڑاتا ہے، اور اگر نحوست اور مصیبت مان لیں تو اے اللہ مصیبت بھی آنی ہوگی تو تیری طرف سے ہی آئے گی، دوسرا کوئی مصیبت دے نہیں سکتا، اور تو مصیبت نہ دینا چاہے اور تو مصیبت ٹالنا چاہے تو کوئی مصیبت میں گرفتار نہیں کر سکتا۔ تو ولا طیر الا طیرک، اے اللہ سارے پرندے تیرے قبضے میں ہیں، اور مصیبت بھی آئے گی تو تیری تقدیر کی بنیاد پر آئے گی۔ ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے ڈرا جائے، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے امید لگائی جائے، کوئی ایسا نہیں کہ جس پر توکل کیا جائے، کوئی ایسا نہیں کہ جس سے دعائیں مانگی جائیں، کوئی ایسا نہیں کہ جسے مصیبت میں پکارا جائے۔ لا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ زبان کی عبادت کے لائق، نہ دل کی عبادت کے لائق، نہ اعضاء کی عبادت کے لائق، نہ مال کی عبادت کے لائق، کسی عبادت کے لائق کوئی نہیں سوائے تیرے، ہر طرح کی عبادت کا مستحق ہے اللہ صرف تو ہی ہے۔ تو یہ رہے جو ہے بدشگونی کے تعلق سے چند احکامات جو اسلام میں آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہوا کہ 5 چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم بدشگونی سے بچ سکتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں، یاد کرتے ہیں ایک ایک کر کے، ہے نا؟ 5 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوگا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کا عزم کر لیں تو چاہے جتنی بدشگونی والی چیز آئے ہم واپس نہ ہوں، بلکہ اپنے کام میں لگے ہیں تو لگے رہیں، بدشگونی کی وجہ سے کام کو نہ چھوڑیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتے رہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اور وہ دعا پڑھیں اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ تو یہ دعا اور یہ دعا پڑھیں۔ اور چوتھی چیز کی وسوسے جتنے بھی آئیں وسوسے کی طرف کوئی توجہ نہ کریں، آئیں وسوسے ادھر سے آئیں ادھر جائیں، دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ رکھیں، اپنے دل کو شیشے کی طرح مضبوط بنائیں کہ جیسے شیشے میں بال بھی پڑتا ہے تو نظر آتا ہے، اور شیشے میں چاہے جتنا پانی پھینکو شیشے کے باہر ہی باہر بہہ جائے گا، اندر نہیں ہوگا۔ اسپنج نہ بنائیں کہ جو پانی گرا اندر، جو قطرہ گرا اندر، اپنے دل کو اسپنج نہ بنائیں، اپنے دلوں کو شیشہ جیسا صاف اور مضبوط بنائیں۔ شیشہ کوئی کاٹنا چاہے کسی چیز سے کٹے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، کٹے گا نہیں، کٹے گا تو ہیرے سے کٹے گا۔ تو شیشہ جیسا مضبوط بنائیں، شیشہ جیسا صاف بنائیں، اور شیشہ جیسا صاف ستھرا اور کوئی چیز جذب نہ کرنے والا بنائیں۔ اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے، اور اس بات پر ایمان رکھیں، وسوسے کو چھوڑ دیں اور ایمان تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن ترمذی میں 2144 نمبر پہ آئی ہے، اسے یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ
و شر، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ ہر تقدیر پہ ایمان لائے کہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، سب اللہ کی طرف سے، بھوک لگنا بھی اللہ کی طرف سے اور بھوک کا مٹنا بھی اللہ کی طرف سے، پیاس لگنا بھی اللہ کی طرف سے اور پیاس کا بجھنا بھی اللہ کی طرف سے، مصیبتیں آنا بھی اللہ کی طرف سے اور مصیبتیں جانا بھی اللہ کی طرف سے، بیمار ہونا بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے، بازار کا مندہ پڑنا بھی اللہ کی طرف سے اور بازار میں کشادگی آنا، رزق میں تنگی اور رزق میں کشادگی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حتیٰ یعلم انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، اتنا اسے علم یقین حاصل ہو جائے، یقینی طور پر اسے علم ہو جائے کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی اور جو ٹل گئی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی، جو مصیبت ٹل گئی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت پہنچ گئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اسے آنا ہی آنا ہے۔ ہم جو بھی کچھ کر لیں، بہت سارے لوگ اگر ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ حسرتیں جو ہوتی ہیں یہ حسرتیں شیطانی حسرتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّ لَوْ يَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر کاش کا لفظ یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اگر مگر چھوڑیں، اللہ کی تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہماری بدشگونی کی چیز کو ہم سے ختم کرے گی وہ ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ صحیح مسلم میں 2675 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 7405 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ آپ سوچو گے اب تو میں بیمار ہو جاؤں گا، تب بیمار ہو جاؤ گے۔ آپ سوچو گے نہیں انشاءاللہ میں تندرست رہوں گا، تندرست رہو گے۔ آپ سوچو گے نہیں انشاءاللہ میں کامیاب رہوں گا، کامیاب رہو گے۔ آپ سوچو گے نہیں شاید میں بھی ٹھوکر کھا جاؤں گا، تو ٹھوکر کھا کے گر پڑو گے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو گے ویسا اللہ معاملہ کرے گا۔ تو ہمیں کیسا سوچنا چاہیے، اچھا یا برا؟ ہمارے اپنے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا کہ جیسا سوچو گے ویسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میرا بندہ مجھے پکارے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ مجھے یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ تو یہ رہا بدشگونی سے متعلق مسئلہ۔ اور اس کے بعد بعض بدعات اور بعض جھوٹی حدیثیں جو ماہ سفر کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں وہ بیان کر کے ہم اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ ماہ سفر کے تعلق سے جو جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں پہلے انہیں سن لیتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو آدمی سفر کا مہینہ ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دے دے میں اسے جنت کی خوشخبری دے دوں گا۔ یہ حدیث جو ہے جھوٹی ہے۔ امام العجلونی نے کشف الخفا میں جلد 2 صفحہ 309 پر، اور اسی طرح سے امام شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں جلد 1 صفحہ 438 میں، اور ایسے ہی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں جلد 1 صفحہ 337 پر یہ حدیث اہل علم نے گڑھی ہوئی حدیثوں، جھوٹی حدیثوں میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی سفر ختم ہونے کا بتا دے تو میں کہوں گا تجھے جنت ہے۔ جیسے بعض لوگ ابھی جو بتا دے رمضان شروع ہو گیا اس کے لیے جنت، لوگ اس کے مقابلے میں گڑھ رہے ہیں، اس سے گڑھو چاہے ایسا گڑھو سب جھوٹ ہے، اتنے آسان جنت ہے، بس سنا دو اور جنت حاصل کر لو۔ کیا لوگوں نے جو ہے دین کو کھلونا بنا دیا ہے، اور پھر اس کو فارورڈ کرو، جو ربیع الاول کا مہینہ کب شروع ہوگا بتا دے اس کے لیے جنت ہے، اور اس کو فارورڈ کرو اس کے لیے بھی جنت ہے، ماشاءاللہ۔ تو کیا دین کو کھلونا بنا رکھا ہے؟ بہرحال تو یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح سے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے المنار المنیف، اس میں جو ہے وہ احادیث جو جس باب میں یا جن معنی کی حدیثیں سب جھوٹ ہیں یا سب غلط ہیں یا سب ضعیف ہیں، اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیثیں جس میں بتا جائے فلاں فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا، تاریخ متعین کر کے، سب جھوٹ ہوتی ہیں۔
فلاں فلاں سن میں ایسا ہوگا، اس طرح کی سب حدیثیں جھوٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا مہینہ آئے اور اس مہینے میں یہ ہو جائے تو یہ ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں۔ اس میں سے انہوں نے ایک مثال دے کے بتائی کہ ایک بہت بدبخت جھوٹا شخص تھا جو حدیثیں گڑھتا تھا، اس نے ایک حدیث گڑھی، کہا کہ اگر محرم کے مہینے میں گرہن لگ جائے تو پھر اس کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد مہنگائی بڑھ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے بادشاہ لڑنے لگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس نے گڑھ کے رکھا ہے، یہ پورا گڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے اور اگر سفر میں گرہن لگ جائے تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا، وہ گڑھ کے پھر اگر ربیع پورا گڑھ کے اس طرح سے ہر مہینے کا اس نے بنا رکھا ہے، یہ پورا کا پورا جھوٹ ہے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے تاکہ ہو سکتا ہے سفر کا مہینہ شروع ہو گیا لوگ اس طرح کی چیزیں پھیلانے لگیں، تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں ایک بھی صحیح نہیں ہیں۔ سفر کے مہینے میں تاریخ میں بہت عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیں ضرور کہ جاہلیت کے لوگ بہت سارے جو کام کرتے تھے، آج بہت سارے مسلمان اس جاہلیت میں مبتلا ہو کر کے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، سفر کا آخری بدھ اگر پار ہو جائے تو پھر سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا، تو یہ تصور بھی باطل تصور ہے اور اس کا اسلامی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس موقع پر کچھ دعائیں سکھاتے ہیں، کچھ نمازیں سکھاتے ہیں اور اس نمازوں میں مخصوص صورتیں سکھاتے ہیں، قل هو اللہ اتنے بار پڑھو اور انا اعطیناک الکوثر اتنے بار پڑھو اور فلاں فلاں صورت، قسم قسم کی صورتیں، کسی کو 50 بار لگا دیں گے، کسی کو کچھ اور بار لگا دیں گے، گنتیاں اپنے حساب سے۔ میں پورا ڈیٹیل بتا دوں تو ایسا نہ ہو بہت سارے لوگ بدعتیں سیکھنا شروع کر دیں، تو اس لیے پورے ڈیٹیل بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا، سوائے اس کے کہ کوئی جانے گا تو وہ سمجھ جائے گا۔ اسی طرح سے بعض آیتوں کے بارے میں گنتی متعین کر کے بتاتے ہیں کہ ان آیتوں کو اتنے بار پڑھا جائے، اس آیت کو 73 بار پڑھ لو، اس آیت کو 150 مرتبہ پڑھ لو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے وہ آیتوں کو جمع کر کے جن میں نبیوں پر سلام بھیجا گیا ہے، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور یا اسی طرح سے کیا نام ہے وَالسَّلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور جن آیتوں میں سلام کا ذکر ہے ان ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہ آیتیں سلامتی والی ہیں، ان کو پڑھ لو گے تو یہ تیرا تیزی سے بچ جاؤ گے، اس مصیبت سے جو ہے مشکلات سے بچ جاؤ گی۔ یہ سب بھی خرافات ہے، اس کا دین اور شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے تو اسے قبول کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی فقیر کو آدھی روٹی کا ٹکڑا دے دیا سفر کے مہینے میں تو یہ جو ہے مصیبتیں ٹل جائیں گی وغیرہ، یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ یا اسی طرح سے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی بیان کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کل جو پورے سال میں 360 بلائیں اترتی ہیں وہ پورا کا پورا سفر کے آخری ہفتے میں اتر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ سب بھی کیا ہے، پورا کا پورا جھوٹ ہے اور اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ خرافی لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اچھا، اس کے مقابلے میں بدعت میں مقابلے میں بھی کچھ لوگ بدعت کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ لوگ جب سفر کو منحوس کہتے ہیں تو کچھ لوگ سفر کے آگے کیا لگاتے ہیں، سفر الخیر، بھلائی والا مہینہ سفر۔ کچھ لوگ سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ سفر، یہ بھی غلط ہے۔ نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں شر ہے، اصلاً ابتداءً نہ خیر ہے نہ شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جس سال جس مہینے میں جو متعین کیا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ جب خیر لکھا ہے خیر ہوگا، جب شر لکھا ہے شر ہوگا۔ تو اس لیے سفر کو خیر کہنا بھی صحیح نہیں، سفر کو شر کہنا بھی صحیح نہیں، تو خیر کہنا بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اگر اللہ اس میں خیر مقدر کرے گا تو خیر ہوگا، جب شر مقدر کرے گا تو شر ہوگا۔ اس لیے سفر الخیر کہنا یا سفر المظفر کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔